بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل غسل۔ غسل کے واجب ہونے کی شرطیں۔ فقہا کی اصطلاح میں غسل سر سے پیر تک جسم کی تمام اس سطح کے دھونے کو کہتے ہیں جس کا دھونا بغیر کسی قسم کی تکلیف کے ممکن ہو۔ غسل کے معنی نہانا، پانی سے دھونا، پانی بہا کر میل کچیل جسم سے دور کرنا۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا، دیوانے اور مست اور بے ہوش پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 4، پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، جس شخص کو قدرت نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 5، نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ مثلا کسی کو ایسے تنگ وقت میں نہانے کی ضرورت ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی عورت ایسے ہی تنگ وقت میں حیض یا نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 6، حدث اکبر، غسل کے واجب ہونے کی بات کا پایا جانا، جو حدث اکبر سے پاک ہو اس پر غسل واجب نہیں۔ نمبر 7، نماز کے وقت کا تنگ ہونا، شروع وقت میں غسل واجب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا رات کو احتلام وغیرہ ہو گیا تو فوراً اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل ضروری ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی کو ایسے تنگ وقت میں جنابت ناپاکی ہو کہ غسل کرنے کے بعد ادا کا وقت باقی نہ رہے تو غسل کرنے کے بعد نماز قضا کرے، اور اگر کوئی حائضہ عورت حیض سے ایسے وقت میں فارغ ہو کہ اس کو غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی نہ ملے تو اس سے اس وقت کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر غسل کے بعد اتنا وقت ملا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی تو اس پر اس وقت کی نماز کی قضا واجب ہوگی۔